قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. وقال تعالى في مقام آخر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. معاف کرنا آپ کا نام لیا یہاں کے سجادہ نشین سلسلے عالیہ خادیہ کے سر خیر تو بادشاہ پڑے غلط لفظ نہیں سمجھنا، غلط معنی نہیں سمجھنا، میں نے ترجمہ کر دیا سر خیر بولتے بادشاہ پڑے گی. جناب محمد اعظم صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ آستان عالیہ. اعظم خود بڑا ہوتا ہے، بڑے تو ہنچ ہوں، میں کوئی اسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بولتا، نام پہ پڑھ رہا ہوں. ان کے بیٹے ہیں اسعد پاشا صاحب. اسعد بولے تو انتہا سے زیادہ نیک بخت اچھا. بولو یار کیا تو اچھا نیک بخت سعادت مند مانا ہے. اب مبارکبادی دیتے ایک اور نام کیا رکھے نئے نام. ان کو بیٹا پیدا ہوا کرتے ابھی دادا سنا اعظم قبلہ سنا ابھی احمد محمد احمد سید احمد. احمد کس کا نام ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، بولو جی. حضور کا نام ہے اور محمد دو نام. ایک تو نام حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا، ایک نام ان کی اماں بی بی آمنہ کو بتایا گیا. تو محمد رکھو بولے کہ احمد رکھو. جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں احمد. اللہ تعالیٰ جن کی سب سے زیادہ جن کی تعریف کرتا ہے ان کو بولتے ہیں محمد. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں احمد. یہ حقائق الذی یحمد حمدا بعد حمد. میلاد میں پیدا ہوئے تو میلاد النبی کی نسبت سے مبارک نام ہے. یہ بہت اچھی سعادت مندی کی بات ہے. میں خواب مبارکبادی دیتا ہوں سب کو. آج 26 ربیع الاول ہیں اور حضرت اعظم صاحب قبلہ نے یوم میلاد منائی ہے، میلاد سجائی ہے، اور کل صبح میں آثار مبارک کی زیارت بھی ہے. اسی مناسبت سے مجھے بلایا گیا ہے، چند باتیں آپ کی گوش گزار کر دوں گا. آثار مبارک من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دل کا تقوی عطا فرما دیتا ہے. تو شاعر اللہ بولتا اللہ کی نشانی ہے. کیا ہے اللہ کی نشانی؟ بولو اس کو معلوم ہوگا نا. صفا و مروہ من شاعر اللہ فرما ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ. یہ بھی فرما قرآن کیا ہے صفا و مروہ. حجیاں جاتے نہیں حج کو دیکھے نہیں دیکھے؟ ارے الحمدللہ بولو. آج نہیں بولو تو پھر بول لیو آج نہیں تو کل جائیں گے. ارے لکھ کے لا لینا کبھی تو بھی ساتھ سے اپنے. میں ایسی باتیں کرتا ہوں ذرا. نہیں لکھا ہوا رہا تو لکھو بولنا. کیا قسمت میں حج کو جانے کا بھی اور قسمت میں اور کیا لکھا ہوا رہنا ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے. یہ حقائق ہے. اور آداب کیا ہیں؟ مدینہ جا رہے ہیں بول کے نہیں بولنا. کیا بولنا؟ مدینہ جا رہے ہیں بول کے. کہاں جا رہے ہیں آپ؟
ہمارے آقا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں ہم تو. یہ سبق ہم کو صوفیہ اکرام نے پڑھایا ہے, علماء اکرام نے پڑھایا, اس کو بھولنا نہیں کبھی بھی. کہاں جا رہے ہیں بولیں گے؟ آقا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. مدینہ کے علاقے کا نام ہے محترم. اور کیا فرمائے, جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کو میری شفاعت واجب ہو گئی. یہ تو آقا فرما رہے ہیں. قبر کی زیارت بولے, میں بولتا ہوں جب جانا ہے ہم کو آقا کی زیارت, تو ذہن میں یہ رہنا ہم اپنے آقا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. خبر نہیں, زیارت آقا کی زیارت. اب یہاں مزار کے پاس جا رہے ہیں, سامنے ہے نہیں مزار ہمارے پاس. آپ کے کیا ہونا, دادا پیر بولو جی. پیر جانے سے, پیر بولنے سے گھٹتا کیا, زبان برکت آتی. ہمارے دادا پیر کی مزار کو جا رہے ہیں, خبر کی زیارت کریں, کیا بولیں گے؟ جاؤ. طریقے آداب جو ہے نا بزرگان دین سکھائے سے ہم. اب پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ دیکھے نہیں دیکھے, فوٹو میں دیکھے اصل میں دیکھے؟ ارے کچھ تو بھی بولو جی. اصل دیکھے تو بھی ثواب ہے, فوٹو دیکھے بھی تو احترام نہیں کرتے. جب بھی احترام جب بھی دیکھیں گے احترام کریں گے تو ثواب ملنے کا پکا ہے. گانے دے کون آ رہے, یہ حقائق ہے. پھر کعبۃ اللہ میں اور کیا کیا ہے؟ حجر اسود دیکھے, اللہ کی نشانی. کیا ہے؟ اللہ کی, پکی بات ہے, اللہ کی نشانی. وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا پتھر. کوسا بولو سب مل کے, حجر اسود دودھ سے زیادہ. اب دیکھو جی, لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کے کالا. اور کیا ہے یہ بھی فرما رہے آقا ہمارے, یہی حجر اسود, یہی حجر اسود کل قیامت میں گواہی دے گا. کیا بول کے؟ کس کا طواف قبول کرا, کس کا حج قبول ہوا, کس کا عمرہ قبول ہوا, وہ زیارت وہ گواہی دے گا. وہ جانا رہا تو اس پتھر کے سامنے سے جانا ہے, سب کو سلام کرتے ہوئے نے, دل صاف کر کے جانا. کیا کرنا؟ اور دل کہاں صاف ہوتا؟ ایک مرشد کے ہاتھ میں, مرشد کے دل صاف ہوتا. مولانا کے پاس جا کے نماز کو صحیح کر لو, ولی کے پاس جا کر دل صاف کر لو. جاتے پیٹ پھرتے ہیں, پیٹ پھیر کو جاتے صحیح جاتے ہیں. جانا جی پیٹ پھیر کے نہیں جانا. تو ولی جو ہوتا ہے وہ دل صاف کر, دل کو آئینہ بناؤ. کیا چاہتا ہے مولا؟ ذرا دل کالا ہو گیا, دل کو آئینہ بنا. تو بولے ادھر ادھر کہیں کو پھر رہا. نماز پڑھنے سے, قرآن پڑھنے سے دل مطمئن ہوتا, صاف نہیں ہوتا. دل آہستہ آہستہ ہوتا. لیکن کسی کے ولی کے سامنے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دل آنے واحد میں بالکل صاف شفاف آئینہ بن جاتا ہے. یہ سچ ہے جو بول رہا ہوں میں, آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. آئینہ بناؤ, دل حقیقت ہے. بزرگان دین ہمیشہ دلوں کو آئینہ بناتے. کیسا؟ ایک بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے بزرگ تھے. انہوں ایک شخص آیا ان کے پاس. ایک شخص آیا, حضرت میرے کو, میں مرید ہونا چاہتا ہوں. میں مرید ہونا چاہتا ہوں. مرید بنتا کیا؟ ہاں بنتا ہوں. دیکھو امتحان دینا پڑتا, اور جیسا بولے سا سننا.
نقصان ہوئے تو بھی نہیں بولنا، فائدہ ہوئے تو بھی خاموش رہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ روزانہ 5 بکریاں مرتے تھے، یہ تو مرید ہوگا، دھنگر تھا، روزانہ 5 بکریاں، 5 دن کے کتنے ہو گئے؟ کیا جی مرید ہوگا؟ میں کچھ فائدہ ہوئیں گا بول کے مرید ہو تو مرید ہونے کے واسطے آیا، یہاں تو روزانہ 5 بکریاں غائب ہو جا رہے ہیں، کیا کرنا؟ گیا مرشد کرے، جا کے بولا، مرشد کے پاس جا کے بولا حضرت میں کچھ فائدہ سمجھ کے آیا تھا، میں آپ کا مرید ہو گیا ہوں، روزانہ 5 بکریاں مرنے کے بجائے کچھ اضافہ ہوں گا سوچ کے آیا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھ با معاملہ تو ایسی ہے، تو سمجھنا رہا تو سمجھ، ہمارا حساب دھوبی کا رے با، ہمارا حساب دھوبی کا، تو کے کپڑے جمع کر کو کھاٹ کو لے جاتے دھونے کے بعد صاف ستھرا کر کے لا کے جس کے کپڑے اس کو پہنچا دیں، ہمارا حساب وہ ہے۔ تیرے پاس بھی محل بہت جمع ہو گیا رے، صاف کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ خاموش بیٹھنا ہے تو بیٹھ، اب تیرا اب تو مرید ہونا رہا، باقی رکھنا رہا تو ہو، نہ تو تیری مریدی تو واپس لے جا، میں کیا کروں؟ ایسا نہیں حضرت، سمجھ میں آ گیا، بکریاں مرتے کیوں نہیں کیا تو ہوتا، لیکن میں آپ کا پکا مرید، آپ میرے مرشد کامل پکے مرشد، اب کیا تو بھی ہوتا کہ نفع تو دے نقصان تو پرواہ نہیں مل، کیوں؟ مجھے جنت چاہیے سرکار، کیا ہونا؟ پکڑ میں آتی جنت، کچھ لے کچھ دے، سمجھ میں آ رہا حقائق۔ تو دوستوں سے کئی روایت ہیں، کئی واقعات ہیں ایسے بزرگان دین کے، کچھ پانا ہے تو مرشد کی خدمت میں حاضر ہو، صاف ہو جائے، دل بھی صاف، دل آئینے کی طرح، گناہ صاف، گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ہو جائے گی۔ ایک آدمی 70 سال کا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، 60 سال 70 سال ہے، ریٹائرڈ بھی ہوگا، نوکری کرتے 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 ریٹائرمنٹ بھی ہوگا، اس کے بعد بولتا نمازاں پڑھوں، حج کو بھی جا کے آؤں، سب کر لے رہا ہوں، لیکن دل مطمئن نہیں ہے جی، میں بخشا جاتا ہوں کہ نہیں بخشا جاتا ہوں، بخشا جاتا ہوں کہ نہیں بخشا جاتا ہوں، کیا کرنا؟ حضرت نظام الدین محبوب اللہ کی خدمت میں پہنچا، نظام الدین محبوب اللہ کی خدمت میں پہنچ کے بولا حضرت ایسی ایسی حالت ہے میری، نمازاں پڑھتا ہوں، حج بھی کر لیا ہوں، روزے رکھ لیتا ہوں، سب کر لیتا ہوں، مگر دل مطمئن ہے، مجھے کوئی ایسا شخص چاہیے مجھے جو مجھے یقین دلائے کہ تیری مغفرت ہوگی، تیری بخشش ہوگی، کوئی یقین دلائے، بس ایسے آدمی کی تلاش ہے۔ تو حضرت نظام الدین الطائب من الذنب کما لا ذنب لہ، سچے دل سے مرشد کامل کے ہاتھ پر مرید ہو جا، تو بھی بخشا جائے گا، تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے مرشد کا کمال، مذاق نہیں سمجھنا، مرشد کا کمال یہی ہے۔ اطمینان، اب جی کیا تجربہ، اطمینان سے جی لے رہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں تیرے کو، کیوں؟ اب تیری فکر تیرے مرشد کے حوالے کر دیا ہم نے، اب تم فکر مت کرو، تو فکر مت کر، تو اپنا کام کر، مرشد اپنا کام کر۔ تو ایسے بہت ساری باتیں ملتی ہیں ہم کو، اور پھر وقت بھی کم ہے، 2-4 باتیں بولتا ہوں۔ عورتوں کو گالیاں دیتے جا رہے تھے، کرتے کیا بچوں کو؟ بولو جی نہیں لڑنا، گالیاں نہیں دینا، سمجھنا رہنا، عورتوں کو گالیاں نہیں دینا، محبت سے پیش آنا، بیٹیاں ہو بیٹے ہو، کوئی بھی چھوٹے ہو بڑے ہو، سب سے پیار سے محبت۔ لوگ بولتے ہیں وہ عید میلاد منانا، وہ آثار مبارک کی زیارت کرنا، کون سی کتاب میں ہے؟ ہم بولتے ہیں بیوی بچوں کو گالیاں دیتے، برا بھلا بولتے، ایک دوسرے کو آپس میں لڑ لیتے، یہ کون سی حدیث میں ہے؟
ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबिल्लाह फरमाते हैं, अच्छे को तो सब अच्छा बोलते रहे, अच्छे को ये कोई कमाल है क्या? फिर कमाल किसमें? बुरे को अच्छा बोल, कमाल ये है। कुछ नहीं आया समझ में आपके? क्या बोलना? बुरे को अच्छा बोलो बोलते, हम एक दूसरे की टांग पड़ो खींचने लगे हैं, उसको नीचे गिरा, इसको नीचे उठा, ये देखो। अच्छा बोलो, बुरे को भी समझ में आ रहा नहीं, बुरे को भी अच्छा बोलना। अरे तुम सालन में मिर्ची ज्यादा हो गई, नमक ज्यादा है, वो तो बीवी को गालियां देते, मारते, तलाक देते, क्या करते? कुछ भी नहीं करना, खामोश बैठना। हमारे एक बुजुर्ग थे, क्या बोले उन्होंने, जरा नमक ज्यादा हो गया खाने में, तो बाजू बच्चा छोटा बैठा होता, उसको नहीं ये खा के देख, बोले तो बोला, जोर से बोल दिया, मिर्ची ज्यादा है इसमें, नमक ज्यादा है बोलते। अरे मोहतरमा बोले, बीवी बोले, अल्लाह के वली थे, नमक ज्यादा बोलने के बजाय मेरे को बोलने नहीं लगा, बच्चे से बोलने लगा है। देखो तो ऐसा होता है। तो दोस्तों अच्छे रहो। एक दो बातें, आज जो आसार मुबारक की ज़ियारत हुई से हैं, सुना रहे से हैं, आका नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह अन्हु का कभी वाक़या सुना है तुम? खालिद इब्न वलीद बहुत बहादुर, 10-10 लोगों से भिड़ जाते थे, समझ में आ रहा है? क्या हुआ? हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, सहाबी हैं, जंग में लड़ते 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 उनकी टोपी नीचे गिर गई एक मतलब, टोपी सब दोस्तों से, दोस्ता बोले तो कौन थे वो? सहाबा थे वो, समझ में आ रही बात? सहाबा थे। अरे भाई मेरी टोपी तलाश करके दो, मेरी टोपी तलाश करके दो, मेरी टोपी तलाश कर, बहरहाल मिल गई, टोपी दे दी हम, समझे ना? जबकि दुश्मन आपके सीने पर सवार था और आप टोपी टोपी चिल्ला रहे थे। सहाबी ने, पूछने वाले ने पूछा कि हुजूर एक चीज, एक मामूली टोपी 3-4 रुपए की, आपकी जान के लाले पड़ गए थे, टोपी के वास्ते बार बार पुकारे थे, ऐसी क्या बात थी? तुम नहीं जानते हो वो टोपी में क्या था, मैं जानता हूं। याद रखो वो टोपी में वो नेमत थी जिसकी पूरी कामयाबियों का दारोमदार वही टोपी है मेरी, कामयाबियों का दारोमदार, मेरी पूरी कामयाबियां, फुतूहात, जीतना, हारना नहीं, जीतना उसी टोपी पर है। बोले ऐसा क्या था भाई टोपी में? सुनो, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस टोपी में मोए मुबारक थे, मोए मुबारक, जहां कल आप ज़ियारत करने वाले हैं। अच्छा दिल खोल के ज़ियारत, मोए मुबारक, समझ में आ रहा है? मोए मुबारक थे, इसीलिए तो मैं पुकार रहा था, लोगों मेरी टोपी तलाश करके मेरी को दे दो, मेरी टोपी तलाश करके मुझे दे दो, मेरी टोपी तलाश करके। बानिए जामे निजामिया एक नुक्ता लिखते हैं हजरत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह अनवारुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, बानिए जामे निजामिया मुखासिद इस्लाम 9वें 11वें हिस्से में लिखते हैं, 11वें हिस्से, बज़ाहिर खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु टोपी टोपी पुकार रहे थे, दरअसल टोपी टोपी मकसद नहीं था उनका, बल्कि टोपी में जो आसार मुबारक थे हुजूर के, उससे मदद तलब कर रहे थे, वो मदद चाह रहे थे, वसीला तलब कर रहे थे। या अल्लाह उस टोपी में जो कुछ मोए मुबारक है तेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की, टोपियों का वसीला मेरी जान भी बचाओ और मेरे को कामयाबी भी अता फरमाओ। ये सब कुछ आसार मुबारक की जिस कदर ताज़ीम एहतराम करते कम है, हकीकत बता। और बहुत सारे सहाबियात ऐसे हैं, हजरत उम्मे सलमा का वाक़या है, हदीस है वो, जब कभी मदीने की सरजमीन में कोई बीमार हो जाते, कोई बीमार हो जाता, बीमार हो जाता, तो क्या करते थे? हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला
अन्हा के पास एक क्या थी, वो नल्ली थी, एक नल्ली थी चांदी की बनी हुई, और उस नल्ली में उसमें क्या था, वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसार मुबारक। क्या करते थे उन्होंने, मदीने में कोई वबाई बीमारी आ जाती, कोई बला मुसीबत आती, कोई बीमार आ जाता, तो उसको क्या करते थे, उस चांदी की नल्ली में से उस मोए मुबारक को निकालते, लोगों को बोलते कि पानी ला लो, पानी ला लो, पानी ला लो, पानी में हिलाकर पिला देते, पानी में हिलाकर मिला देते। समझ में आई बात कुछ? हर हैसियत से बरकत हासिल करने के लिए अल्लाह के रसूल आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए ऐसे बेहतरीन नमूनों को, बेहतरीन निशानों को छोड़ा है। वो मोए मुबारक से आज भी हम फायदा उठा रहे हैं, आज भी हम तबर्रुक हासिल कर रहे हैं, आपके आज भी हम शिफा हासिल करते हैं मोए मुबारक। और कभी सुनना चाहते तो बेशुमार है। मैं युअज़्ज़िम शआइर, अल्लाह की निशानी, अल्लाह की निशानी एक मोए मुबारक ही नहीं है। काबतुल्लाह अल्लाह की निशानी, हजर अस्वद अल्लाह की निशानी, जमजम अल्लाह की निशानी, सफा व मरवा अल्लाह की निशानी, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस अल्लाह की निशानी। जितने मदीने में पूरे आसार निशानियां पाए जाते हैं वो सब अल्लाह की निशानियां। उसकी कदरदानी करना, शिर्क नहीं होता उसका। शिर्क बोलते शिर्क वो करे तो शिर्क, ये शिर्क करे, अरे ये माठी मिला तो शिर्क को समझा नहीं अभी तक। समझ में रहा है? इन जिंदा रहे को अपने आप को बचा को बुराए, तेरा जिंदा रहना भी शिर्क की छेड़ है। सही बोलो गलत बोलो, कैसा बोलो तो लंबी बहस होती है। शिरकी तो चार शिरका, चार सरका, कुफ्र दो तौहीद चार, हल करो तुम अपने मुर्शिद से तातुम में हासिल हो यार। बंदा नवाज की तरह मंसूब है शेर। चार शिरका, शिरक जली, शिरकी खफी, शिरक खफी अख्फा, शिरक अख्फा, चार शिरका। तुम्हारे पास तो एक ही शिरक में अटके हुए, उनसे मदद मांगे तो शिरक, इनको या बंदा नवाज बोले तो शिरक, उनको या ख्वाजा बोले तो शिरक, या गरीब नवाज बोले तो शिरक। अरे तुम तो सरताबा निकले हुए हैं, हमारे पास शिरक होता ही नहीं, क्योंकि शिरक नाम की कोई चीज ही नहीं हमारे, नहीं होता। कहीं को होता? आपके पीर का नाम लेके पुकारो, शिरक होता क्या? या खदीर, आपके पीर में शिरक नहीं। या सुल्तान मदद करो, शिरक हुआ। अब उल्टे लोग फतवा दिए तो मैं क्या करूं, सीधे लोगों की बात कर रहे हैं। शिरक नाम की कोई चीज नहीं है। समझ में आ रहा? ये हकायक है दोस्तों, समझने की कोशिश करो। और टाइम भी देखता हूँ, 1 बज रहा है, 5 मिनट हो रहे हैं, 1:05। थोड़ी देर बयान करो। एक बात बता रहा हूँ, आका नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत बयान करते हैं। आका दो भाई थे, दो भाई थे, और उनके वालिद थे। उनके पास माले गनीमत जो कुछ था, विरासत में जो कुछ माला, दोनों भाइयां मिलकर तकसीम कर। उसमें मोए मुबारक भी थे, मोए मुबारक भी। बड़ा भाई बोलता 3 मोए मुबारक है। 3 कितने? 3 मोए मुबारक, तू एक ले, मैं एक लेता हूँ, और एक को नौजुबिल्ला आधा आधा करें। नहीं नहीं, होना है तो तू 2 ले ले, मेरे को एक। बड़ा भाई बोल, नहीं नहीं नहीं, मेरे को बराबर इंसाफ चाहिए। तू क्या चाहता है बोल, तो नीयत खराब है तेरी। मैं अपना जो कुछ मेरे वालिद का माल मुझे जो मिला है वो मैं पूरा माल तेरे हवाले कर देता हूँ, सिर्फ मेरे को 3 मोए मुबारक दे दे मेरे को। बड़ा भाई मान लिया कि जो है ना, ठीक है तेरा माल मेरे को दे दे, 3 मोए मुबारक। आका ने फरमाया तो इस कदर मालदार बनेगा, मोए मुबारक की अजमत व फजीलत व बरकत से दुनिया तेरे पास रस करते हुए आएगी, तेरा तवाफ करते रहेगी, तवाफ तवाफ। मोए मुबारक की इस कदर बरकत है, कदरदानी करो।
بے شمار فضائل و مناقب صحابہ کے پاس مجمع. اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں تک کیسا ہے، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر جو اپنا حلق کروایا، سر حلق کروایا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ خود صحابہ فرماتے ہیں ہاتھ میں لے لے کر، اپنے دستے مبارک میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو ایک، کسی کو دو تقسیم کرتے رہے، جس کی وجہ سے وہ آثار مبارک ہم تک پہنچے. ہم ان کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، ہم سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں، ہم سب سعادت نصیب ہو. دوستو یہ وہ تقسیم ہے، یہاں تک ہے، شک شبہ نہیں کرنا کوئی بھی، ہمارا نقصان ہوتا ہے. میں کہتا ہوں شک شبہ کی گنجائش نہیں. بانی جامع نظامیہ کے مقاصد اسلام 11واں حصہ تفصیل سے پڑھو، موضوع مبارک کے تعلق سے بہت اچھا لکھتے ہیں، بڑی فضیلت والی بات. خیر دوسری جگہ بھی ملتے کتابوں میں نہیں، بول کے نہیں، یہ بھی پڑھنا ہے تو پڑھ لے سکتے. ارے خود مولانا اساس صاحب سے سن لو، اب ان کے پاس سب معلومات ہیں، جامع نظامیہ کے فارغ التحصیل کامل ہے، انہیں سب پڑھ لی ہیں، ان سے بھی کتاب لے کو سن لیو، پڑھ لیو، انہیں زبانی بولے تو بھی سن لیو. باعث سعادت ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا تقوی اسے حاصل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کا نام بھی شاعر اللہ کی نشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے میں دوسرا رخ موڑ رہا ہوں، بس آخری بات پہ آ رہا ہوں. محمد نام رکھتے نہیں رکھتے، احمد یعنی تو پھر کیا لگتے، گھڑو صاحب، فدرو صاحب رکھتے ہیں؟ نہیں رکھنا، اچھے نام رکھتے. حضور نے کیا فرمایا، لڑکا پیدا ہو، لڑکی پیدا ہو تو اچھا نام رکھو. مریم بھی اچھا نام ہے، اس میں کیا پکارتے، بگاڑ دیتے ہمارے مسلمان پکے، مرو مرو مریم نام رکھ کے مرو پکارتا. گوہر والے بولے تو گھڑو صاحب کرتے. یہ نام کو بگاڑ کر مت پکارو، اچھے نام کو اچھے نام سے بگاڑو. میں تمہیدی طور پر کچھ باتیں بیان کروں، کما حق وقت نہیں ہے، اس واسطے میں جیسے تقریر کرنا چاہیے ویسا تو نہیں کر سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک امتی تھا، ایک امتی سمجھ میں آ رہا ہے، جس کی عمر 200 سال. کتنے ہمارے ملت کیا کرتے ہیں، کاٹ کو کھاتے، ایک دن اطمینان سے کما کے ایک دوسرے سال میں 100 سال میں بیٹھ کے کھائیں گے. 100 سال کمانا، 100 سال بیٹھ کو کھانا نہیں. آج تو کیا ہے 50 60 70 80 میں آؤٹ. لیکن اللہ کی عمر درازی کی دعا کر سکتے، عمر درازی کی دعا کرنا چاہیے، صحت سے عافیت سے رکھ، بندہ نواز کے سب پسند ہے. اور آج کل صبح میں اعظم صاحب قبلہ جو آثار مبارک کی زیارت کروا رہے ہیں، اے اللہ ان آثار مبارک کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی بیماریوں میں شفا عطا فرما، ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھ. دعائیں کر لینا، دعا قبول نہیں ہوتی، بولو تو صحیح، کم سے کم بول لینا، قبول کرنا نہیں کرنا اس کا کام ہے، لیکن پکارتے تو رہنا. کوئی باہر سے آ گیا، کیا کرتے، دروازے میں کھٹکا مارتے ہیں. ہمارا کام ہے روز میں 2 بجے، رات میں 1 بجے 12 بجے کھٹکا مارتے رہنا ہے. اللہ سوتا کیا کبھی، کھٹکا کھٹکا ہم اپنے لیے مار لے رہے جی. میرا کھٹکا، ارے کون آیا رے، میرا آیا رے، میرا کو کھٹکا مار رہا، میرا چاہنے والا ہے میاں، کیا پوچھتا پوچھ لیں گے. ایسا مانگ رہے ہیں، جا اس کو بخش دے چل. کیا مانگتا دے دے، مانگنے میں ہم مانگے تو دیتا کہ تو ہماری جو جھولی تنگ رہ کے ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ہماری جھولی تنگ نہیں رہنا، ہمیشہ پھیلی بھی رہنا. پھیلو، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتے داروں، کس کے لیے کیا دعا مانگنا ہے کر لو جی.
سمجھ میں نہیں؟ پیر کا وسیلہ ہے، پیر کے وسیلے سے مانگو، آقا کا وسیلہ ہے، آقا کے وسیلے سے مانگو، آپ کی اماں ہے، اماں کے وسیلے سے مانگو، سمجھ میں نہیں؟ ماں باپ کی قدردانی کرو، سب ملتا ہے۔ بابا ہے، بابا کے وسیلے سے مانگو، ارے موسیٰ ہمارا باپ تو ایسا تھا، ہمارے اماں تو نمازہ نہیں پڑھتے تھے، ماں ہوتی، ایک ہی چوخت ملتی زندگی میں، صحیح بولو غلط بولو؟ اماں ایک ہی چوخت ملتی، بیوی مر گئے تو دوسری کر لے سکتے، بابا بھی زندگی میں ایک ہی چوخت ملتا۔ قدردانی کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوی کی قدردانی مت کرو، نہیں، بیوی کا بھی احترام کرو بچوں کی خاطر، سمجھ پا رہا؟ بیوی کی تعظیم کرو، احترام کرو، بچوں کا احترام کرو، عزت کرو، ماں باپ کا جس قدر ہو سکے احترام کرو۔ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہیں، یوں سمجھو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی، یہ سچ ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنا رہا تھا، اب 2 واقعات ہو گئے، وہ اب آ گیا دماغ میں، اب میں کیا کروں، لمبی ہو رہی تو تقریر جانا تو میرے کو بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ایک تھا، اللہ سے دعا، اللہ سے فرمایا، یا اللہ میرے ساتھ قیامت کے دن میرے سنگت کون رہنے والا ہے، ذرا میں اس سے جانچ مل لینا چاہ رہا ہوں، فلاں گاؤں میں فلاں جگہ رہتا ہوں، جاؤ اس کو دیکھ لیو، اس سے مل لو، اس سے دعا لے لو، کیا کرنا چاہیے۔ موسیٰ گئے جنتی کے پاس، جو قیامت میں اس کا ساتھی رہنے والا تھا، حشر میں ان کا ساتھ رہنے والا تھا، چلے گئے، ابھی دیکھا آ رہا جنگل، ڈوبتے ہے، پوٹلی اتارا، رکھ دیا، پوٹلی کھولا، کیا ہے اس میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ سامان وامان ہے کیا؟ سامان وامان نہیں تھا، اس پوٹلی میں اس کی ماں تھی، ماں۔ تو ایسا کہ دل بہلانے کے لیے ذرا باہر لے کے جاتا ہوں، ایک راؤنڈ مار کے آتا ہوں تاکہ اس کا دل بہلے، بس۔ روٹی پکایا، دودھ میں چورا، اپنے دانتوں سے چبا کر اماں کو کھلایا، روٹی ختم ہو گئی، ماں کی زبان سے موسیٰ علیہ السلام کان لگا، بیٹا ہٹ گیا، بڈھی کیا بولے گی کسی کو سنی، بڑھیا کیا بول رہی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی، اے مولا میرے بیٹے کو جنت عطا کر، جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا کر رکھ۔ موسیٰ علیہ السلام طے کر لیے، اس کے پاس نہ کوئی عمل ہے، نہ کچھ، نہ تہجد، نہ وہ، نہ یہ، نہ ہے، اس کی جھولی میں کوئی چیز ہے تو صرف اس کے ماں کی دعا ہے، اس کے دعائیں دو، مرشد کی دعا بھی کامل ہوتی، سمجھ رہا، کبھی کم نہیں سمجھ رہا، ویسے بولوں گا تو ہوتے رہے۔ آؤ پھر آخری بات، صبح ایک ہو رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سمجھ میں آ رہا، ایک امت جس کی عمر 200 سال، زندگی میں کوئی اچھا کام کرا ہی نہیں سوائے گناہ، لے کے گئے تو لوگ کیا کرتے ہیں، لکڑیوں سے ڈھکلتے ہوئے گھوڑ پر پھینک دیے، گھوڑ پر پھینک دیے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمایا، اے موسیٰ اس امتی کی خبر لو، اس کو اٹھاؤ اپنے ہاتھوں سے، اس کو غسل دو، کفن دو، نماز جنازہ پڑھو اور قبرستان میں دفن کرو۔ آگے بڑھ گئے، کیونکہ سارا محلہ، سارا گاؤں یہ برا، یہ گناہگار تھا، بدکار تھا، ایسا ویسا تھا۔ اے مولا تیرا کیا معاملہ ہے، دنیا یہ بول رہی ہے اور تیرا اس کا کیا تعلق تھا؟ اللہ نے فرمایا، اذا نشر التوراۃ الی نظر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتقبل علیہ فصلی علیہ، بانی جامع کی عبارت پڑھتے، جب کبھی وہ تورات کو کھولتا، موسیٰ علیہ السلام کا امت تورات کو کھولتا،
جب محمد رسول اللہ کے نام پاک کو دیکھ لیتا اپنی آنکھوں سے لگاتا اپنے ہونٹوں سے چومتا پھر آپ پر درود شریف پڑھتا تھا. اس کی یہ ادا ہم کو ایسی بھائی ایسی پسند آئی کہ اس کے صدقے میں ہم نے اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا. 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو کچھ کہا گیا ہے آج کے صاحب مدار کے صدقے طفیل میں آثار مبارک کے صدقے طفیل میں ہمارے سب کو علمی فیضان سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مغفرت فرما دے. جو لوگ یہاں سب حاضر ہیں ان کی جائز مرادوں کی پوری جھولیوں کو عام فرما دے بھر دے مولا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک بات نہیں بولوں گا تو غلط ہو جاتا. کیا ہے مسنوی شریف کا ایک شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد سن لے چلے. مولانا بھی بیٹھے ہیں ان کی بھی تقریر ہے. کار پاکا راخیا از خود مگیر گرچه باید در نوشتن شعر و شیر. آج کی تقریر کا پورا خلاصہ نیک لوگوں کو اللہ والوں کو اپنے جیسا مت سمجھو. ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے. اللہ والے ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے. شعر اور شیر لکھنے میں ایک ہی طریقے کے شعر اور شیر. شیر بولے تو جو انسان کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا. شیر بولے تو جس کو انسان پی لیتا دودھ. ارے ماٹھی ملے شیر اور شیر میں تمیز نہیں کر سکتے. اللہ والوں کے مقام مرتبے کو ہم کیا پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق ہدایت عطا فرما. سب کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو خیال مت کیجیے جانا ہے ہم کو اس لیے اجازت دیے ذرا راستہ دیے تو حضرت کی اجازت ہے. اس کے بعد کیا ہوتا وہ آپ غور کریں.